أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ جس کو سود در سود کے ذریعے کئی گنا کر دیتے ہو. اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. نیز ہمیشہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر اللہ کی طرف سے کرم اور مہربانی کا معاملہ کیا جائے. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے تذکرے میں سود کی حرمت کا تذکرہ فرمایا ہے، جو بظاہر دونوں میں کوئی مناسبت اور تعلق معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں کے درمیان میں دو مناسبت اور تعلق ہے. پہلا تعلق تو یہ ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے تذکرے میں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا کا تذکرہ فرمایا تھا کہ چند مسلمان عبداللہ ابن ابی اور کفار کی بڑی تعداد اور مسلمانوں کی اسباب و وسائل کی کمی کو دیکھ کر کم ہمت ہو گئے تھے، اور ایک انسان جب سودی لین دین میں ملوث ہوتا ہے تو وہ بھی کم ہمت ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کے تذکرے میں سود کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے. اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ جنگ احد تک مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان سودی معاملات چلا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا تذکرہ فرما کر مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ ان سے تم سودی تعلقات بھی چھوڑ دو، جبکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم میں اللہ نے منع فرمایا تھا، چونکہ ان سے تعلقات رکھنے کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. انہی دو مناسبت اور تعلق کی وجہ سے اللہ نے جنگ کے تذکرے میں سود کی حرمت کا تذکرہ فرمایا ہے. اہل عرب کے یہاں سود کا جو طریقہ رائج تھا، اللہ نے اسی طریقے کو یہاں بیان فرمایا ہے، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اصل مال پر تو وہ سود لیا کرتے ہی تھے، لیکن سود لینے والا اگر وقت پر سود کی رقم ادا نہ کرتا تو اس سود کی رقم پر بھی سود لیا کرتے تھے. اللہ نے اسی شکل اور صورت اور طریقے کو یہاں بیان فرمایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سود پر سود لینا منع ہے اور اصل مال پر یکہرا سود لینا یہ جائز ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص اگر مسجد میں گالی دے رہا ہو تو ہم اسے منع کرتے ہیں کہ یہاں گالی مت دو، اس لیے کہ یہاں گالی دینا منع ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ مسجد کے باہر گالی دینا جائز ہے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں گالی دینا بہت برا ہے. اسی طرح سود پر سود لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تمہاری بھلائی اس میں نہیں ہے کہ تم سودی معاملات میں پھنسے رہو، بلکہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اللہ سے ڈر کر سودی معاملات کو چھوڑ دو. آگے اللہ تعالیٰ نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ میں اطاعت رسول کا تذکرہ فرمایا ہے، چونکہ جنگ احد میں رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ متنبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور فلاح و کامیابی کی امید اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور جنت کی کیفیت کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو
جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ بخشش سے مراد ہر وہ اعمال اور اخلاق ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش، مغفرت اور رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی وسعت کو سمجھانے کے لیے آسمان و زمین کی وسعت سے تشبیہ دی ہے، چونکہ انسان کے دماغ میں آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت نہیں آ سکتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی وسعت سے جنت کی وسعت کو تشبیہ دی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی چوڑائی کو بیان فرمایا ہے، لمبائی کو بیان نہیں فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لمبائی ہمیشہ چوڑائی سے بڑی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے جنت کی چوڑائی بیان فرما کر انسانوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب جنت کی چوڑائی کا یہ عالم ہے تو پھر جنت کی لمبائی کا کیا عالم ہو سکتا ہے جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اور ان بندوں کی صفات کیا ہے اللہ آگے بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔